السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جعفر بھائی اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے وہ جو اشکالات تھے پچھلی ویڈیو میں جاوید احمد غامدی کے حوالے سے جی بڑے احسن انداز سے آپ نے بیان کیے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب اہل سنت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا تو طول عمر امام مہدی علیہ السلام نا، جی مطلب وہ تو غیبت کا عقیدہ ہے تشیع میں، ان کی ولادت ان کے ہاں ثابت ہے، وہ پھر یہ اشکال اٹھاتے پھر اتنی طویل عمر ان کی کیسے ہوگی طول صحیح۔ عمر؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیا مطلب اصلاً قرآن و حدیث کے کیا یہ خلاف پھر ہو جاتا ہے اگر ہم شیعہ روایات کے حد تک دیکھیں، یا اس کی اصل ثابت ہے خود اہل سنت کے ہاں بھی ثابت ہے یا نہیں ہے طول عمر کا جو ہے نا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، اس حوالے سے کچھ تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عابد بھائی، کبھی کبھی بہت تعجب ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا مسلمان ہے جو کہتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، جی بے شک بے شک، مانتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ایمان رکھتا ہے، اور سوال کرتا ہے اس کی قدرت پر کہ کیا وہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے وہ کس نے عطا کی ہے؟ خدا نے۔ بے شک، کیا خداوند کریم قادر نہیں ہے عمر کو طول دینے میں، جی ایک بالکل ہے۔ طویل عرصے تک کسی کو زندہ رکھے؟ اگر خدا قادر ہے، آپ کا اشکال کس چیز پر ہے؟ خدا پر، یا آپ شیعہ مذہب پر اشکال کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ خدا کی قدرت پر اشکال کر رہے ہیں، اس کو علی کل شیء قدیر مان کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ کیسے طول عمر دے سکتا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے جو ابلیس کی حیات کا قائل ہے۔ جی وہ تو سارے ہی مسلمان مانتے ہیں۔ کب پیدا ہوا ابلیس؟ جناب آدم علیہ السلام سے قبل۔ قبل کب تک ہے؟ قیامت تک۔ قیامت۔ آج تک کسی مسلمان نے شک کیا ہے کہ ابلیس کو اتنی لمبی کیسے مل گئی زندگی؟ کیوں سوال کیوں نہیں کیا؟ کہا اللہ نے دی ہے، اللہ دے سکتا ہے اتنی لمبی۔ یہ وہ مسلمان ہے جو ملائکہ کی حیات کا قائل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی خلقت کب ہوئی؟ کسی کو معلوم ہے دن؟ کوئی پتہ نہیں۔ کوئی تاریخ معلوم ہو؟ کوئی زمانہ معلوم ہو؟ نہیں۔ کب تک ہے؟ قیامت تک۔ بالکل۔ مسلمان اشکال کیوں نہیں کرتے کہ کیسے اتنی طویل حیات ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے دی ہے، اللہ کی قدرت میں کیا شک ہے؟ بے شک۔ جو اللہ فرشتوں کو اتنی طویل عمر عطا کر سکتا ہے، شیطان کو دے سکتا ہے، اسی اللہ نے امام مہدی علیہ السلام کو یہ حیات دی ہے اور اس میں طول دیا ہے، اس کی حکمت کے مطابق اور اس کی قدرت کے تحت یہ کام سر انجام پایا ہے۔ بے شک۔ اب دیکھیے، ہم طول عمر کی جب بحث کرتے ہیں کہ آئے یہ ممکنات میں سے ہے یا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم سب سے پہلے ہم قرآن شریف کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قرآن مجید اس بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت طویل عمر پا جائے؟ یہ قرآن مجید ہے جو سعودی عرب سے مفت تقسیم ہوتا ہے، اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب کے ترجمے کے ساتھ احسن البیان، احسن البیان کے نام سے۔ اس میں سورہ عنکبوت ہے، پارہ نمبر 20 ہے، سورہ نمبر 29 ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان میں 950 سال رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا، اور وہ تھے بھی ظالم، یعنی وہ جو قوم تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں صلاح الدین یوسف صاحب کے قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی دعوت اور تبلیغ کی عمر ہے۔ یہ 950 سال دعوت اور تبلیغ کی، اصل نہیں ہے۔ ان کی پوری عمر کتنی ہے اس کی صراحت نہیں کی گئی۔ بعض کہتے ہیں 40 سال نبوت سے قبل اور 60 سال طوفان کے بعد اس میں شامل کر لیے جائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں، یعنی کتنے اقوال ہو گئے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی بنی کہ جتنی اللہ نے 950 سال بیان کی ہے، تو نوح علیہ السلام کی عمر اس سے بھی 100 سال زیادہ ہے،
یہ تبلیغ کی عمر ہے. اور یہ بات امام ابن کثیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھی ہے، اور اس کے بعد اسی قول کو امام ابن کثیر نے اختیار کیا ہے. یہ آپ نیچے اس کا حاشیہ نمبر 3 پڑھیں گے، جہاں صلاح الدین یوسف صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ 950 سال عمر جو آیت میں ہے، اس کے علاوہ بھی 100 سال عمر حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، اس بعثت سے قبل بھی اور طوفان کے بعد بھی. بے شک. اور یہ ابن کثیر نے قول ثابت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قول ٹھیک ہے، قابل قبول ہے، ابن عباس سے مروی ہے. شیعوں کے ہاں نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کیا آیا؟ کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے. اچھا. اس میں دیکھیے کہ کتنی عمر آئی ہے نوح علیہ السلام کی. یہ روایت جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی سند صحیح ہے، سندن یہ روایت صحیح ہے. اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو ٹوٹل عمر تھی وہ تھی 2500 سال ٹوٹل عمر. 25 جی 2500 سال ٹوٹل عمر. انہوں نے کہا 100 سال ایکسٹرا تھی 950 سے. سال انہوں نے ایکسٹرا کی. اس کا مطلب ہے کہ وہ 950 سے آگے پیچھے بھی عمر تھی. یہ اہل سنت میں بھی ثابت ہے. شیعوں میں کیا روایت ہے؟ صحیح سند کے ساتھ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام 2500 سال حیات رہے، ان میں 850 سال قبل بعثت تھے، 950 سال بعد بعثت وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. طوفان کے بعد آپ سفینہ سے اترے اور آپ کی اولاد زمین پر عیش پذیری تو 700 سال تک آپ زندہ رہے. 2500 سال نوح علیہ السلام کی عمر تھی. یہ شیعہ کی روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے. اور اس روایت میں ایک عجیب سا جملہ ہے جس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ملک الموت آیا نوح علیہ السلام کی روح قبض کرنے 2500 سال عمر کے بعد جی، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں دھوپ سے چھاؤں میں چلا جاؤں؟ اس نے کہا، ملک الموت نے فرمایا چلے جائیں. یہ نوح علیہ السلام کے بارے سے. نوح علیہ السلام، ملک الموت نے فرمایا آپ چلے جائیں. وہ دھوپ سے جب چھاؤں کی طرف گئے ہیں تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میری یہ 2500 سال عمر اتنی ہی لگی جتنا دھوپ سے چھاؤں میں جاتے وقت ٹائم لگا ہے. اچھا. تو یہ ایک اصلاح کا پہلو ہے کہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی جتنی مرضی طویل اور اس کی حقیقت کیا ہے پلک جھپکنے میں ختم ہو جاتی ہے. خضر علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتا دیا، خضر علیہ السلام کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خضر علیہ السلام، آج کل تو کچھ لوگ اس بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو خضر علیہ السلام کی حیات کا قائل ہے اب بھی، وہ سمجھتے ہیں یہ تو کوئی ملنگ لوگ ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں جذباتی لوگ ہوتے ہیں. الاصابہ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، صحابہ کے حالات پر ہے. وہ اس میں ایک روایت لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ایک آدمی تھا. جب ان سے پوچھا کہ یہ کون تھا تو انہوں نے فرمایا یہ میرا بھائی خضر تھا. فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے. ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ایک آدمی تھا. جب پوچھا گیا یہ کون ہے تو فرمایا یہ میرا بھائی اور میرا خیال ہے یہ خضر تھا. یعنی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں. یہ ہے میرے سامنے کتاب صواعق المحرقہ، جی، ابن حجر الحیثمی کی کتاب ہے. انہوں نے یہی جو روایت نقل کی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ اس روایت جو ابھی میں نے آپ کو الاصابہ سے سنائی، وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند صحیح ہے. یعنی عمر بن عبدالعزیز حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے زمانے خلافت میں زندہ سمجھتے.
وہ فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، ابن حجر الحیثمی۔ یہی روایت تاریخ الخلفاء میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں جلال الدین السیوطی نے بھی لکھی ہے اور فرمایا ہے اس کی سند صحیح ہے۔ مترجم نے یہ جملہ نقل نہیں کیا اس کی سند صحیح ہے، لیکن عربی میں جو کتاب ہے اصل کتاب، اس میں یہ جلال الدین سیوطی کے الفاظ ہیں کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک اور قول ہے الاصابہ کے اندر، اور وہ ہے کہ ابو زرع الرازی ایک معروف شخصیت ہے، محدث ہے، بہت ان کا بلند مقام ہے اہل سنت والجماعت میں، وہ بھی حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے قائل تھے، اور امام ابن حجر عسقلانی کتاب الاصابہ میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ ابو زرع نے لکھا جوانی میں ان کی ملاقات مہندی لگے ایک شخص سے ہوئی، وہ ان سے کہنے لگا عمرا کے دروازوں پر نہ پڑے رہنا، فرماتے ہیں پھر وہ اسی طرح تھا، بڑھاپے میں اسی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کیا میں تمہیں عمرا کے دروازوں پر پڑے رہنے سے نہ روکتا تھا؟ یعنی یہ بزرگ ہو گئے اور وہ ابھی تک ویسی تھا جوان۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ نظر نہیں آئے، ایسا لگ رہا تھا زمین پھٹی ہے اور اس میں چلے گئے ہیں، مجھے خیال گزرا کہ وہ خضر علیہ السلام ہوں گے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ موجود ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے تبیان القرآن، غلام رسول سعیدی صاحب کی، جو قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام کی جب آیات آتی ہیں تو وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بدر الدین عینی نے لکھا کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ امام نووی نے لکھا کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور نیچے مالکی نے یہ لکھا کہ خضر علیہ السلام کی حیات ممکنات میں سے ہے، اور اس کا ہم نے مشاہدہ لوگوں نے کیا ہے، واقعات نقل کیے ہیں۔ یعنی خضر علیہ السلام کی حیات کے قائل جمہور ہیں، یہ جمہور کا قول ہے، حتیٰ کہ نبوی فرماتے ہیں جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور ہمارے ہاں موجود ہیں، اور بدر الدین عینی لکھتے ہیں جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جی، یعنی ابو زرع الرازی کا قول آپ کو دکھایا، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد کا دکھایا، جمہور محدثین نے کہا کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ خضر علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں نقل ہوا کب نقل ہوا، کب کا واقعہ ہے وہ؟ یہ تو غالباً موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک وہ زندہ ہے اور قیامت تک لکھا ہے کہ زندہ رہیں گے۔ تو بتائیے ان کی عمر زیادہ بنتی ہے یا حضرت مہدی علیہ السلام کی عمر زیادہ بنتی ہے؟ تو جو خدا خضر علیہ السلام کو اتنی حیات دے سکتا ہے تو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ محال کیسے ہو گیا؟ شیعہ روایات کیا کہتی ہیں؟ یہ میرے سامنے کتاب ہے الکافی، جی، کتاب الحجت ہے۔ اس میں یہ اردو جو ظفر حسن مروی صاحب کا ترجمہ ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 162 ہے، باب نمبر 124 ہے۔ اس میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک فرد آئے، ان سے طویل کلام کیا، ان سے گفتگو کی۔ جب پوچھا گیا علی علیہ السلام سے یہ کون تھے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ خضر علیہ السلام تھے۔ یہ الکافی میں روایت ہے، اس کی سند صحیح ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ موجود ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، جو ابھی میں نے دکھائی ہے۔ اس میں ایک اور روایت موجود ہے کہ جب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام تعزیت کے لیے حاضر ہوئے، اور اس روایت کی سند صحیح ہے۔ جی، یعنی مکتب اہل بیت میں خضر علیہ السلام زندہ ہیں اس لیے کہ ان کے یہاں صحیح الاسناد روایات ہیں،
اور اہل سنت میں جمہور کا یہ قول ہے. یہ جمہور کا قول امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے. اچھا. تفسیر ابن کثیر میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ محدثین حیات کے قائل ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں. اب مجھے بتائیے کہ خضر علیہ السلام کو جو خدا حیات دے سکتا ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ مہدی علیہ السلام کو جب وہ حیات دے تو آپ کہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس نے مہدی علیہ السلام کو کیسے یہ حیات دے دی؟ اور جو لوگ خضر علیہ السلام کی وفات کا قول اختیار کرتے ہیں اہل سنت میں، وہ کچھ دلائل دیتے ہیں. ان کے پاس نص نہیں ہے حضرت خضر علیہ السلام کی وفات کی، یعنی روایت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارے پاس روایت ہے صحیح سند کی وفات ہو گئی. وہ کچھ استدلال کرتے ہیں. امام قرطبی نے ان استدلال کے جواب دیے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی استدلال نہیں ہے کیونکہ امام قرطبی خود خضر علیہ السلام کی حیات کے قائل ہے. تفسیر قرطبی میں انہوں نے مفصل بحث کی اور انہوں نے کہا کہ یہ دلائل اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ان کو اپنایا جا سکے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کی یہ کتاب ہے مسلم، صحیح مسلم، اور یہ وہ مسلم ہے جو صحیح ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باب ہے، یہ ہے قصۃ الجساسہ. کتاب الفتن کے اندر فتنوں کے باب میں ہے قصۃ الجساسہ. اس میں تمیم الداری کی بہت طویل حدیث ہے. انہوں نے اس میں دجال کا اور جساسہ کا کلام نقل کیا ہے. یعنی ایک صحابی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں جساسہ سے بھی مل چکا ہوں، میں دجال سے بھی مل چکا ہوں، اور قول ان کے باتیں بھی نقل کی کہ آخر مجھے جساسہ نے کیا کہا ہے اور مجھے دجال نے کیا کہا ہے. اور جب یہ باتیں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے نقل فرمائی تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تردید نہیں فرمائی بلکہ ان کے قول کی تصدیق فرما دی. ان کے قول کی تصدیق فرمائی کہ ہاں دجال بھی موجود، جساسہ بھی موجود. شارع نیچے لکھ رہے ہیں، محشی لکھ رہے ہیں، وحید الزمان صاحب حاشیہ نقل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بالفعل دجال اکبر جو ہے وہ زندہ ہے اور قید میں ہے. بتائیے دجال خروج کب کرے گا؟ قیامت سے پہلے. قیامت سے پہلے، اس پر تو اتفاق ہے، اجماع. قیامت سے پہلے خروج کرے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام ظہور کریں گے. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ زندہ تھا اور نہ جانے غار میں تھا. اب وہ اس کا پیدا کب ہوا یہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کب پیدا ہوا. کیا آج تک کسی نے اشکال کیا ہے سنت میں کہ یہ دجال کو اتنی لمبی حیات کیسے مل گئی، جساسہ کو کیسے مل گئی؟ وہ صحابی سے کلام کرتا ہے، نبی خاتم اس کی تصدیق بھی فرماتے ہیں اور نبی خاتم خود فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے خروج کرے گا. لہٰذا آپ ملائکہ کی حیات کے قائل ہیں، طویل حیات کے. اس کے بعد آپ اگر چلے جائیں تو شیطان کی، ابلیس کی قائل ہیں. آپ انسانوں کی اگر بات کرتے ہیں اشرف المخلوقات کی، آپ نوح علیہ السلام کی طویل حیات کے قائل ہیں. قرآن نے ذکر کیا ہے ان کی حیات. سورہ کہف میں آپ پڑھ لیں، سورہ کہف کیا کوئی معمولی واقعہ اس نے بیان کیا؟ سورہ کہف کی اگر آپ آیت پڑھیں گے تو سورہ کہف ہے، اس کی آیت نمبر 25 ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزرے. اصحاب کہف 309 سال غار میں رہے، یہ تو قرآن نے نقل کیا ہے. زندہ رہے اور ان کی اپنی حیات اس سے زیادہ ہے، غار کے بعد بھی ہے، غار سے پہلے بھی ہے، قرآن نے نقل کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے مسلمان قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہے، وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے. اہل سنت دجال کی حیات کے بھی قائل ہو گئے. تو پھر امام مہدی علیہ السلام کی حیات تو جتنے ہم نے ابھی آپ کو نام بتائے ان سب سے کم عمر بنتی ہے مہدی علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام بھی ان سے قبل، اصحاب کہف بھی ان سے قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان سے قبل، دجال کا واقعہ بھی ان سے قبل کا واقعہ، ابلیس کا واقعہ بھی قبل کا واقعہ، ملائکہ کے بارے میں ہم نے گفتگو کی وہ بھی ان سے قبل. تو یہ جتنے آپ طویل حیات والوں کو مانتے ہیں اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور آپ کے جمہور اس کو اختیار کرتے ہیں، تو وہ تو سارے اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ سارے تو حضرت مہدی علیہ السلام سے قبل کے ہیں. تو جب ان کی حیات کے آپ قائل ہیں تو امام مہدی علیہ السلام پر اعتراض کیا ہے؟ آخری بات میں کر دوں، جو اردو طبقہ لوگ ہیں، جو اردو دان لوگ ہیں، ان کے لیے ایک رسالہ ہے طویل العمر لوگ، محمد فیض احمد اویسی رضوی. یہ انہوں نے پورا مستقل رسالہ لکھا ہوا ہے. اس پر انہوں نے حوالہ جات دیے ہیں کہ
کون کون لوگ تھے، ان کی عمریں کتنی طویل ہوئیں اور کیا کیا اس کے دلائل کہاں کا مذکور ہے. اور اگر آپ متقدمین میں رسالہ پڑھنا چاہیں تو وہ ہے المعمرین من العرب، امام ابو حاتم السجستانی، 235 ہجری میں ان کا متوفی ہے. انہوں نے مستقل ایک کتاب ہی ان لوگوں پر لکھی ہے جن کی عمریں طویل تھیں. تو لہٰذا طویل عمر ہونا کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کا تمسخر اڑائیں، کسی حقیقت کا انکار کریں. یہ قرآن و حدیث سے، اہل سنت کے ہاں بھی قرآن سے، حدیث سے، ان کے جمہور کے اقوال سے یہ سب مسلمان قائل ہیں اس چیز کے. لہٰذا اس اشکال کو نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کو حیات خداوند کریم نے دی ہے، اسی خدا نے دی ہے جس نے حضرت عیسیٰ کو دی ہے، اسی خدا نے دی ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی ہے، اسی خدا نے دی جس نے حضرت خضر علیہ السلام کو دی ہے. لہٰذا خدا کی قدرت پر اشکال نہ کریں، کہیں شیعوں کا رد کرتے کرتے مسلمات کا انکار نہ کر دیں، توحید پر کہیں آپ انگلی نہ اٹھا دیں. لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ تشیع سے، تعصب کی وجہ سے، بہت شکریہ کی وجہ سے آپ کہیں اس چیز کا اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ اس کی گستاخی نہ کریں. جزاک اللہ.